زین روزانہ صبح کے وقت مارننگ واک کے لیے پارک میں جایا کرتا تھا۔ وہ پارک میں جا کے بہت انجوائے کرتا، کچھ دیر ایکسرسائز کرتا اور قدرت کے نظاروں کو دیکھتا اور آتے جاتے لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ زین ایک بہت اچھا اور سمجھدار بچہ تھا۔ زین جب بھی پارک میں آتا تو اس نے نوٹ کیا کہ ایک بوڑھے آدمی جو کہ اس کی طرح روزانہ واک پہ پارک میں آتے ہیں، ہر وقت اداس اور غصے میں رہتے ہیں۔ زین نے سوچا کیوں نہ ان سے مل کر بات کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن ان کا غصہ اور خراب موڈ دیکھ کر زین کی ہمت نہیں ہو پائی کہ وہ ان سے بات کر سکے۔ اسی اثناء میں زین نے سنا کہ وہ بوڑھے آدمی بہت زیادہ غصے سے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے تھے، کیا کتنی دھوپ ہے آج، کس قدر گرمی ہے آج، کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ پھر وہ پرندوں کی طرف دیکھ کر بولنے لگے، کیا یہ ہر وقت بولتے رہتے ہیں، ان کی چون چون سن کر میرے سر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ پاس سے ہی ایک آدمی گزر رہا تھا، وہ بوڑھے آدمی کے پاس رکا اور اس نے کہا، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا خوبصورت سورج والا دن دکھایا، گرمی عطا فرمائی، اتنے دن سے بارشیں ہو رہی تھیں اور آج تو ہمیں سورج کا منہ دیکھنے کو ملا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سورج کیوں نکلا ہے۔ تو بوڑھے آدمی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، تم مجھے مت سمجھاؤ۔ اگلے دن زین جب دوبارہ پارک میں سیر کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ بوڑھے آدمی کا موڈ ابھی تک ویسے ہی خراب کا خراب ہی تھا۔ اب وہ خود کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھی تھے۔ بوڑھے آدمی نے خود کو دیکھ کر کہا، کس قدر کمزور ہوں میں، میرے بازو کتنے کمزور ہیں، میں کتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، کاش میں پہلے کی طرح نوجوان اور صحت مند ہو جاؤں۔ تو پاس سے ہی ایک اور آدمی گزرا تو اس نے کہا، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ چل پھر سکتے ہیں، آپ کھا پی سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں اور وہ چل پھر نہیں سکتے، لیکن آپ کے پاس تو اللہ کی دی ہوئی کئی نعمتیں ہیں، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس آدمی کی بات سن کر بوڑھے آدمی کو اور زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے اس سے بہت برے طریقے سے جھڑک دیا اور کہا، جاؤ جاؤ میاں اپنا کام کرو، تم مجھے مت سمجھاؤ۔ تو زین نے ہمت کر کے آج بوڑھے آدمی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ میں ان بوڑھے آدمی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو وہ آہستگی سے اٹھا اور بوڑھے آدمی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور سلام کیا۔ بوڑھے آدمی نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا۔ تو زین نے برا نہیں مانا، اس نے بوڑھے آدمی سے پوچھا، کیا میں آپ کے ساتھ بینچ پر بیٹھ سکتا ہوں؟ تو بوڑھے آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو زین ہمت کر کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے بوڑھے آدمی سے پوچھا، بابا جی آپ ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ تو بوڑھے آدمی کو اور غصہ آ گیا کہ تم سب لوگ میری طرف ہی کیوں دیکھتے رہتے ہو، ہر وقت اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ تم سب لوگوں کو میں ہی نظر آتا ہوں؟ تم خود دیکھو آج کتنی گرمی ہے اور یہ پرندوں کی چون چون سے تو میرے سر میں درد شروع ہو گیا ہے اور میں اتنا کمزور ہوں کہ مجھ سے چلا پھرا بھی نہیں جاتا، تھوڑی دیر چل کر میں تھک جاتا ہوں۔ تو زین نے بوڑھے آدمی سے کہا، آپ میری ایک بات مانیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جو چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اور جن چیزوں سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی چیزیں تو ایسی ہوں گی جس سے آپ کو بہت زیادہ خوشی اور اطمینان ہوتا ہوگا۔ تو بوڑھے آدمی نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا، میری زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں، سب لوگ بس مجھے تنگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو زین نے پیار سے سمجھایا اور کہا، بابا جی آپ ایک بار کر کے تو دیکھیں۔ تو بوڑھے آدمی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بند کیں۔ شروع میں بوڑھے آدمی کو تھوڑی مشکل ہوئی، لیکن پھر اس نے سوچنا شروع کیا۔ اس نے سوچا کہ اس کا گھر ہے، اس کے بیوی بچے ہیں اور روزانہ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو گرم گرم تیار ناشتہ ملتا ہے۔ اس کے بچے جو کہ اس کی بہت خدمت کرتے ہیں، اس سے سلام کرتے ہیں اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا کہ اس کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں اور گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں بنائی ہیں، پھل پھول درخت، یہ سب کتنی خوبصورت چیزیں ہیں۔ جیسے جیسے وہ بوڑھا آدمی ان چیزوں کے بارے میں سوچتا گیا تو اس کا ذہن کشادہ ہوتا گیا، اس کی سوچ بدل گئی اور اس نے آنکھیں کھولی اور
ज़ैन की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो बहुत समझदार बच्चे हो। वाकई मुझे अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें अता फरमाई हैं कि जिन पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं तो भी कम है। तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर ज़ैन बहुत खुश हुआ और फिर वो अपने घर की तरफ चल दिया। इसके बाद वो बूढ़े बाबा और ज़ैन दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो रोज़ाना पार्क में मिलते और एक दूसरे से खूब बातें करते। एक दिन ज़ैन पार्क आया तो उसने बूढ़े बाबा से पूछा, आज कैसी तबीयत है आपकी? तो वो बाबा बहुत खुश मिजाजी से बोले, आज तो मैं बहुत फ़्रेश मूड में हूँ। आज कितना खूबसूरत दिन है, कितने प्यारे परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं और ये सूरज की रोशनी कितनी भली महसूस हो रही है।